بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی ہیں اور آپ کی عمر مبارکہ بعد روایات کے مطابق 1050 سال اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق 1600 برس آپ کی عمر مبارکہ ہوئی ہے۔ اچھا، تو 950 سال میں آپ کے تینوں بیٹے ہیں اور گھر والوں کے علاوہ 80 افراد نے فقط اسلام قبول کیا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو حکم فرما دیا کہ اب یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے اور ان پر اب عذاب نازل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ کشتی بنائیے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ قرآن پاک میں سورہ ہود میں بیان فرمایا گیا، تو آپ نے کشتی بنانا شروع کی اور وہ کشتی جو ہے 2 سال کے اندر تیار ہوئی۔ اب کشتی جب بنا لی تو وہ 3 منزلہ تھی، یعنی نچلا حصہ اوپر کا اور اس کے اوپر والا، گراؤنڈ فرسٹ اور سیکنڈ فلور سمجھیے ایسا۔ تو نچلے حصے کے اندر آپ نے حشرات الارض کو رکھا، اوپر حصے کے اندر چوپائے رکھے، ہر چیز کا نر اور مادہ جوڑا رکھا، اور اس کے اوپر سب سے بلند منزل پر آپ اور آپ کے جو متبعین تھے وہ وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ صحیح۔ اب یہ کشتی جو ہے جب بنا رہے تھے آپ، تو قوم کے سردار آتے تھے، کہتے تھے کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کشتی بنا رہا ہوں۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اس میں بیٹھوں گا اور یہ پانی پر چلنے والی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہمارے اطراف میں تو پانی موجود ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا عن قریب تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ پیغام آئے گا کہ تم ایمان لاؤ ورنہ تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، اور یہ کشتی پھر پانی پہ چلتی ہوگی، تم سب ہلاک و برباد کر دیے جاؤ گے۔ اللہ۔ تو جب عذاب کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فرمایا کہ آپ اپنے متبعین کو تمام کو کشتی میں سوار کریں۔ آپ سوار ہو گئے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور۔ تو آپ کے لیے حکم یہ تھا کہ جب تنور میں سے، جو روٹی لگانے کا تنور ہوتا ہے، اس کے اندر سے جب پانی نکلنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھیے کہ عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے۔ تو پانی اس طرح نکلا کہ زمین سے بھی نکلا۔ بعد نے فرمایا کہ تنور سے مراد زمین سے پانی کا نکلنا ہے اور آسمان سے بھی پانی کا نازل ہونا ہے۔ 40 سال تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اچھا 40 سال تک زمین سے بھی پانی نکلتا رہا، اوپر سے بھی آسمان سے پانی آتا رہا۔ اچھا۔ تو بالکل تہس نہس جو ہے وہ سارا معاملہ ہو گیا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے شہر کراچی کے اندر جب بارش آتی ہے اور پانی جب آ جاتا ہے اور زیادہ بارش میں جب زیادہ پانی آ جاتا ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے ہماری۔ ایک بارش کے اندر ہمارا یہ معاملہ، تو وہاں پہ 40 دن تک زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے اور آسمان سے بھی پانی آ رہا ہے، تو آپ اندازہ لگے کہ کیا صورتحال بنی ہوگی وہاں پر۔ تو سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ کشتی کے اندر آپ تشریف فرماتے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کشتی کو محفوظ رکھا، اور یہ بھی روایت کے اندر ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کو بھی آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اچھا۔ اور صرف ایک پہاڑ موجود تھا جس کو پہاڑ جودی کہا گیا، وہ قدیم پہاڑ تھا، اللہ نے اس پہاڑ کو سلامت رکھا کیونکہ کشتی نے وہاں پہ جا کے ٹھہرنا تھا۔ 10 رجب کو آپ سوار ہوئے کشتی کے اندر، اور 10 محرم کو 6 مہینے کے بعد وہ کشتی چلتی رہی یہاں تک کہ جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہری، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بالکل خشک فرما دیا، اور پھر زمین پر آپ نے ایک بستی بنائی اور اس میں آپ کے جو لوگ تھے وہ آباد ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر آپ کی نسل کو جاری رکھا۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتے ہیں، یعنی میں نے اختصاراً بالکل خلاصتاً آپ کے سامنے ذکر کیا تاکہ ایک پیغام کے طور پہ بات پہنچ جائے کہ بعض اوقات آسمان سے آنے والا پانی یا زمین سے نکلنے والا پانی ضروری نہیں کہ رحمت ہی ہو، بعض اوقات اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب آئندہ ہم قوم لوط کے، قوم عاد کے اور قوم صالح کا ذکر کریں گے، قوم سمود کا ذکر کریں گے، تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ذکر کریں گے کہ بعض اوقات ایک بندے کی نافرمانی پوری قوم پر اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں جو قرآن پاک کے واقعات ہیں، اور یہاں اس سورہ مبارکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں جو ہم نے باتیں ڈسکس کی، ان میں یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو بہرحال نجات عطا فرماتا ہے اور